الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واسطے عزیز سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، لائق صد احترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایدی پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا وہ ان لفظاً بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ اسی جنات انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور سارے دے آن کا مقصد یہ سی کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر عبادت کا ایک اپنا طریقہ سی۔ اس امت محمدیہ واسطے اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا مغز ہے وہ بڑی ہی پیارے انداز نال عبادت کرن کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، بلوغت تو بعد انہیں موت تک جب تک وہ ہوش و حواس قائم نے تب تک نماز وہ فرض ہے۔ اور یہ نماز کی فرضیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اہمیت اور فرضیت کے بارے کے اندر یہ الفاظ فرمائے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن تے کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ تے جب بندہ نماز پڑھتا ہے انہاں
اللہ دے نال تعلق قائم ہوتا ہے، اپنے رب دے نال وہ بندہ سرگوشی میں جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت پر یہ الفاظ جاری ہوئے، فرمایا اذا صلی احدکم ینادی ربہ، اندروں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب نال سرگوشی کر رہا ہوتا، اپنے اللہ نال گفتگو کر رہا ہوتا۔ تے بندہ نماز پڑھتا ہوئے، اللہ نال سرگوشیاں کرتا ہوئے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے فائدے کے علیحدہ ایک مضمون ہے۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر صرف ایک فائدہ دسن کا ارادہ ہے کہ جب بندہ نمازی بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، پھر دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل انسان کو مل جاتا ہے، ہر پریشانی کو نجات مل جاتی ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، کئی مشکلات آ جاتی ہیں، کئی موقع پہ انسان دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان بے بس اور بے کس بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع میں اگر فائدہ دینی ہے تو انسان کو نماز دینی۔ دو واقعات سے بخاری کے اندر، پہلا واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن کے اندروں ہجرت کر کے اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنے بستی چھوڑ کر کے اپنی بیوی کو نال لے تے علاقہ چھڑ کر کے نکلے نے، ہجرت کر کے انہوں کا گزر ایک ایسی بستی کے اندر ہویا، ایسے علاقے کے اندر ہویا جڑا بستی کا بادشاہ انتہائی ظالم سی، بد کردار بھی سی، ظالم بھی سی۔ وہ وتیرا اور طریقہ یہ سی کہ جب کوئی بندہ ہوگا باہر والا، اگر کوئی لڑکی ہوتی، کوئی عورت ہوتی، اس عورت کا زنا کرتا، بدکاری کرتا، اور وہ جو بھی ہوگا اپنے بھائی کو علاوہ باقیوں کو قتل کروا دیتا۔ یہ وہ وتیرا اور طریقہ سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس بستی کے اندر پہنچے، بادشاہ کے کلیدے نے دسیا کہ ایک خوبصورت عورت بھی ہے اور ایک خوبصورت مرد بھی۔ بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ تیرے نام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ میری بہن ہے۔ انہیں ابراہیم کو چھوڑ دیتا، ان حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت سارہ کو بلایا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے حضرت سارہ کو کہ اس وقت دنیا کے اندر میرے اور تیرے تو علاوہ ایمان والا کوئی نہیں، ایمان کے لحاظ نال، اسلام کے لحاظ نال تو میری بہن ہے۔ انہوں بھی یہی بات دس دی، انہیں بلایا اور برائی کا ارادہ کرتا حضرت سارہ نے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے جلدی دنال وضو کیتا اور نماز شروع کر دی۔ تو نماز پڑھ دیا نبیاں تو اللہ کو دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میں تیرے تیرے نبی تے ایمان لے آئی اور اپنی شرط کا کی حفاظت کی تھی اپنے شوہر کو علاوہ، تو پھر اس ظالم کو میرے تے مسلط نہ کرنا،
یہ دعا کے الفاظ کیتے نے نماز پڑھی ہے، نماز کی برکت کے نال اللہ رب العالمین نے اس کافر کے لرزہ طاری کر دیتا، زمین پہ گر گیا اور اس طرح کی آواز نکالنے لگا جس طرح کوئی پیسہ ذبح کیتا جاتا ہے اور وہ خون نکلنے لگے، وہ آواز جو نکالتا ہے۔ حضرت سارا پریشان ہو گئی ہے کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا یہ مصیبت اور پہ جانے میں کہنا سارا نے مار دیتا ہے، اللہ نے تو سلامت کر دے، موت نہ آئے۔ اللہ نے پھر سلامت کر دیتا، دوبارہ برائی کا ارادہ کیا، دوبارہ نماز شروع کر دی۔ حضرت سارا نے نماز پڑھی، اللہ کو مدد طلب کی، اور جو اللہ کو مدد طلب کی پھر وہی حال، پھر جو حضرت سارا نے دعا کی پھر اللہ نے سلامتی دے دیتی، پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا، تیسری مرتبہ پھر وہی اثر ہوا، بالآخر توبہ کر کے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ انہوں نے ہدیے کے طور پہ تبرک کے طور پہ دے دیتی اور انہوں نے جان دیتا۔ اس سے بخاری کے اندر واقعہ ہے، یہ مانا ہے کہ جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ کو مدد طلب کرنی ہے تو نماز کے نال۔ یہ میرے اور تمہارے واسطے یہ وسیلہ ہے، یہ سنت ہے اور اسوہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب مشکل بن گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے تو نماز کے ذریعے کرنا ہے۔ نماز پڑھ کے اپنے رب نال سرگوشیاں کرنی ہے، اللہ کو مناجات کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اللہ کو مدد طلب کرنی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندیاں کی مدد بھی فرمائے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاة، نماز پڑھ کے صبر کر کے، اور نظر غور کرتے جانا۔ انسان کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی کا حل ہے کہ انسان صبر کرے نا، واویلا نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، اپنے قسمت کا رونا نہ روئے، اپنے آپ کو برا نہ کرے، بلکہ کی کرے پہلا کام کرنا ہے کہ صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر کرنے تو بعد دوسرا کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو مدد طلب کرنی ہے، اور نظر غور کرتے جانا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ ایمان والے کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، اللہ کو مدد منگنی ہے کہ دو طریقے میں صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جب صبر کرو گے تکلیف ہوتے، نماز پڑھ کے اللہ کو مدد منگو گے، اللہ رب العالمین مدد فرما دیں گے۔ اور نظر غور کرتے جانا، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ کا ولی گزرا ہے نا، جدا نام جرید ہے۔ اے جرید اللہ کا ولی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا۔ اے آبادی تو باہر جا کر کے اپنے ایک خیمہ بنا لیتا ہے جرید، اس خیمے کے اندر، اس حجرے کے اندر، اپنے اس عبادت خانے کے اندر ہی رہتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو نا، اے روحانیت اسلام نے بڑی اجازت دی، اسلام تو پہلے ادیان کے اندر اس روحانیت کی اجازت سی، لیکن اسلام کے اندر آ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو ممانعت فرمایا کہ وہ روحانیت نہیں، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو نال دوسرے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اے مفہوم نہیں پھر کسی نے بیان کریں گے، اور نظر غور کرتے جانا۔ سید حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے رہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے رہے کہ جرید اپنے حجرے دے اندر اپنے مابد خانے دے اندر اپنے اس خیمے دے اندر نہیں رہتا ہے، اللہ کی عبادتاں دے اندر مصروف رہتا ہے۔ ایک دن ہوتا کیے انہوں نے والدہ آ جاتی ہے، حضرت جرید نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ولی نے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ آ گئی ہے تو آواز دیتی، حضرت جرید نے آواز کا جواب نہیں دیتا کیونکہ نماز کے اندر مشغول سن، زیر ایسی کہ ماں انتظار کرے گی، میں نماز مکمل کر کے اپنی ماں کی گل سنائے گا، ماں پریشان ہو کر کے چلی جاتی ہے۔ دوسرا دن آیا، یہ دوسرا موقع آیا کہ والدہ پھر آ جاتی ہے، السلام علیکم یا جرید، او جرید میری بات سننا نہ ذرا۔ حضرت جرید پھر بھی نماز کے اندر مصروف نے اپنی والدہ کو جواب نہیں دیتا۔ دو یا تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور بڑی ماں جب سفر کر کے ہوتی ہے اپنے پتر کو میرا نماز دے تو جدوں بھی آئی دے کیا جرید نماز پڑھ رہا ہے، پریشان ہو جاتی ہے تو زبان کو دعا نکلی ہے، آندھی ہے کہ جرید تینوں اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ماما کی بددعاؤں کو ڈریا کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ماں باپ کی دعا کے اندر اور بددعا کے اندر آسمان کے اندر کوئی پردہ حائل نہیں، کہ جو ماں باپ کے منہ جو دعا یا بددعا نکلتی ہے ڈائریکٹ آسمان میں جاتی ہے۔ اے ماں نے بددعا کر دی تھی اپنے بیٹے واسطے پریشانی کے عالم کے اندر، تو سیدنا جرید علیہ السلام چند دن گزرے نے ایک عورت آ جاتی ہے، بدکار عورت آ کر کے آتی ہے، جرید آنا میرے دل برائی کر لے، آنا معاملہ کریے۔ حضرت جرید نے ان انکار کر دیتا، انہیں باپ کی طرف توجہ نہ دیتی، اے عورت چلی جاتی ہے تو جا کر کے کسی چرواہے دے نال بدکاری کرتی ہے، زنا کرتی ہے، میری بس کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اپنے علاقے کے اندر آئی، اپنے محلے کے اندر آئی نہ اپنی بستی کے اندر لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کتنی برائی کا نتیجہ ہے؟ حضرت عورت کہنے لگی وہ جب جرید ہے نا، کہ جرید ولی بڑا جناب نمازی بنے پھرتا ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا فلاں بنے پھرتا ہے، یہ بچہ ہو برائی کا نتیجہ۔ تو لوگ آئے، انہوں نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، تو آ کے جرید نے حملہ کیتا، اوہ جناب حجرہ بھی گرا دیتا اور یہ سارا مابد خانہ بھی گرا دیتا اور انہوں تشدد کا نشانہ بنایا، گالی کو لوچ کرنی ہے۔ جرید پوچھتا ہے کہ میرا قصور تیرے سونا، معاملہ تو دسو معاملہ کیے، اور میرے ٹھہر کر تیرے دس دیا، بڑا نمازی بنے پھرنا ہے، بڑا حاجی بنے پھرنا ہے، لوگاں نے آقا نے تو توڑ پائی ہے، کہ فلان دے فلان دے فلان باتیں کر کر کے نالے مارتے جا رہے ہیں، تشدد کرتے جا رہے ہیں، جب مار مار کے تھک جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو پھر انہوں چھوڑ دے رہے ہیں۔ حضرت جرید پر میرے چلو حور بات میں میرا قصور کی، انہوں نے دسیا جی اے تیرا قصور سی۔ سیدنا جرید اللہ کے ولی نے مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت کا موقع ہے، تے آندے کی نظر تھوڑی دیر انتظار کرو۔ وضو کیتا ہے تے اللہ کے سامنے سجدے دے اندر پہ گئے، نماز شروع کر رہے، اللہ کو مدد طلب کی تھی، نماز پڑھ کے آندے نے کہ وہ بچے کو ذرا لے کے جاؤ، جرا میرا بچہ سی نا جنہوں تسی کہتے ہو کہ میرا بچہ ہے، اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ لوگ گئے نے جا کے بچے کو لے آندا، آؤ جی ماں بھی لے آندا۔ تو حضرت جرید نے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کی تھی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت تو کرنی ہے، تو جانتا ہے کہ آج تک میں برائی میں نزدیک نہیں گیا۔ تو اس بچے نے پیٹ کے ہاتھ رکھ کے نا بعض روایات میں لوگ کہ ناف کے ٹوکری رہ کے حضرت جرید کہتے ہیں کہ یا غلام من ابوکا، وہ بچے تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے، کیڑی برائی کا نتیجہ ہے تو یہ چند دنوں کا بچہ بول کر کے آتا ہے کہ میں تو فلان چرواہے کا بچہ، وہ بھی برائی کا نتیجہ سی۔ لوگوں نے جب ایک کرامت دیکھی نا حضرت جرید نے اور انہوں نے صفائی کے اندر وہ بچہ جڑا 2 یا 3 دن کا بچہ سی، اور 2-3 دن کے بچے میں انہوں نے صفائی کی گواہی دیتی، شہادت دیتی کہ جرید پاک میں جرید نے برائی کا نہیں،
پھر آدھے اسی سونے کا محل بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں رہتے ہوں مٹی نہیں تھی. آؤ ذرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پہ مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, تو اس پریشانی کا حل انسان واسطے اللہ رب العالمین نے رکھے تھے نماز کے اندر کہ جب مشکل آئی, پریشانی آئی, نماز پڑھو, نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کرو, اللہ اس مشکل اتار دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وطیرہ یہی سے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لائق ہوتی, کوئی مصیبت آ جاتی, کوئی ذہنی پریشانی ہوتی, آقا علیہ السلام فوراً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے اور آتے قم یا بلال فنادی الصلاۃ علینا بیا, او بلال کھڑا ہو کر کے اذان دینا اور نماز واسطے لوگوں کو جمع کر اور ساتھ راحت پہنچا نماز کے نال. یعنی پریشانی آ گئی تو نماز ادا کی ہے, نماز پڑھ کے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام سکون محسوس کرتے ہیں اور اس پریشانی کا حل مل جاتا. اور اگر ایک دنیا کی پریشانیاں دینا تو آخرت کی پریشانیاں. ایک دن صحیح بخاری میں روایت ہے, سورۃ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے آندے نے بلال کتے بلال نے بلایا, آندے نے بلال اج رات خواب میں دیکھا اور اس خواب میں مجھے اللہ نے جنت کی سیر کروائی ہے تے میں ویلا نہیں ہوں کہ جدھر جدھر میں جا رہا اگے اگے تیرے قدماں دے چھاپ آ رہی, ٹھاپ آ رہی, آواز آ رہی ہے تیرے قدماں دی کہ تو اگے اگے چل رہا ہے. تے بیما صدقتنی, وجہ کی ہے تو میرے تو پہلے جنت دے اندر, اینا سبب کی ہے کہ کی معاملہ ہے کہ تو پہلا جنت دے اندر میں بعد وچ کیڑا ایسا عمل کرنا ہے. حالانکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا رتبہ بڑا, مقام بڑا, لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے پوچھتے ہیں کہ بلال وہ عمل کیڑا ہے, وہ گل کی ہے, سبب کی ہے, تو میرے تو پہلے جنت دے اندر کیوں ہے. جب معراج کی رات میں گئے نا آقا علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی سیر کرائی, اس موقع پہ بھی یہ بات پیش آئی کہ حضرت بلال نے بڑے پیارا جواب دیتا کہ حضور غلام پہلے جاتے رہتے ہیں. اس حدیث کے اندر الفاظ نے آپ نے جو سبب پوچھا ہے کہ بلال سبب کی ہے, تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی پیارا جواب دیتا, عرض کرتے ہیں کہ حضور سبب نہ تو مجھے پتا نہیں, ایک عمل ضرور ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر وہ عمل نہیں چھڑیا کہ جب تسی مجھے اذان کا حکم دیتا ہے میں اذان دیتی ہے, اذان پڑھ کے جب عورتاں نماز پڑھیاں نے نماز نہیں چھڑی. یہ ہر روز اذان جب پڑھی ہے پھر دے اندر 4 اذاناں دیتیاں. پنجویں اذان فجر دی جڑی ہے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے سن, اور تہجد کی اذان بسا اوقات دے دیتے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمومی طور پہ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے سن, باقی 4 اذاناں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرتے ہیں کہ حضرت جب بھی اذان دیتی ہے تقیدہ کی یہ 2 رکعت نماز پڑھی, ہر اذان تو بعد 2 رکعت نماز, اور جب بے وضو ہوا فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھے گا تو دنیا کی یہ پریشانیاں دور ہو گئی ہے کہ آخرت کی بھی ہو. دیکھو کتنا پیارا حال ہے, اذان ہو گئی ہے 2 رکعت نماز پڑھا کرو, فجر بھی ہو گئے, ظہر بھی ہو گئے, عصر مغرب عشاء بھی ہو گئے, ہر اذان کے بعد 2 رکعت نماز اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز. جب مسجد میں آؤ ادھر بھی 2 رکعت نماز. کہ نماز ایسی ایک چیز ہے کہ انسان کو دنیا کی پریشانیوں کو بھی بچاتی ہے اور آخرت کی پریشانیوں اور دیگر پریشانیاں جو سورج گرہن لگتا ہے, چند گرہن لگتا ہے, سورج گرہن لگتا ہے, اور انہوں کا حل بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عذاب کی نشانیاں. یہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر جب آپ کا بیٹا ابراہیم اس دنیا کو رخصت ہویا, فوت ہویا, تو اس دن سورج کو گرہن لگا. لوگوں نے آخیا جی آپ کے بیٹے کے غم کے اندر آپ سورج نے بھی جناب آج افسوس کیتا ہے اور سورج بے نور ہو گیا.
نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیتا، نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے خطبہ ارشاد فرمایا اور نام فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں میں نشانیاں نے، یہ کسی کی زندگی اور موت کا تعلق نہیں کہ اللہ اپنے عذاب کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو سورج کی اچانک گرہن ہو جائے انہوں نے دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بجائے فوراً اللہ کی عدالت کے اندر آ کر کے نماز پڑھے۔ احسانی ہو گئی ہے، پریشانی آ گئی، بارش رک گئی ہے، اجتماعی طور پہ فرمایا کھلے میدان میں اندر چلے جاؤ، اللہ کو دعا کرو، اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ ہر مسئلے کا حل نماز کے اندر رکھے ہے کہ جتنی مشکلات آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، ان پریشانیوں کا حل اگر کسی اندر رکھے اللہ نے تو نماز کے اندر، اور اسی نماز کو چھڑ کے نماز کے قریب نہیں بلکہ دوسرے رستے اختیار کرنے کی کوشش کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سارے دنیا کے اندر بھی مدد فرمائے اور آخرت کے اندر بھی مدد فرمائے تو ادھر ایک ہی حل ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی مصیبت آئے، اس مصیبت کا حل اگر تلاش کرنے تو اللہ کے سامنے عبادت کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کرنے کی عادت، اس پریشانی میں جب مبتلا صلاۃ حاجت کرنی ہے اور اللہ کو دعا کر کے اللہ اپنے رحمت اور پریشانی دور فرمائے گا۔ اللہ میرے اور جو کچھ سنائے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات نے اعلان سماعت فرماؤ۔ آج انشاءاللہ عزیز ساری اسی مسجد کے اندر جو 15 روزہ تبلیغی پروگرام چلا جاری ساری ہے، اسے سلسلے کے اندر مغرب کی نماز تو مہن بعد انشاءاللہ عزیز مقرر ذیشان مقرر حضرت العزیز شیخ بیان حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ نماز مغرب تو عمان بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا۔ تمام دوست و احباب کے لیے گزارش ہے کہ نماز مغرب مسجد میں ادا کرو اور خود بھی آؤ، دوست و احباب کو بھی لے کر کے آؤ اور تاکہ کہ اس مجلس سے شریک ہو کے اپنے سینئر کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فرماؤ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ونادينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى